ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات رسول صلی اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی پاک بیویوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام امت کی مائیں ہیں اور اس لیے انہیں ام المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ ان ازواج مطہرات میں سے کچھ کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ آج حضرت محمد رسول صلی اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنین کی ماں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنی مخزوم سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام ہند تھا جبکہ کنیت سلمہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے اصل نام کے بجائے اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے نام سے زیادہ مشہور ہو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ابتدائی میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی دونوں تجارتوں میں شرکت کی۔ ان کے خاوند غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ میدان جنگ میں ان کا بال زخمی ہو گیا، زخم بھر نہ سکا اور آپ انتقال فرما گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ شوہر کی وفات پر نہایت ہی غمزدہ تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے آپ کو صبر کی تاکید فرمائی اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عدت کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو آپ نے قبول فرمایا۔ آپ کے نکاح کی تقریب سوال 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں انجام پائی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو 2 چکیاں، 2 مشکیزیں، 1 چمڑے کا تکیہ عنایت فرمایا۔ یہی سامان دوسرے ازواج مطہرات کو بھی عطا ہوا تھا۔ جب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے نکاح میں آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ان کی حسن و جمال کا حال سن کر رشک ہوا اور وہ آپ کو دیکھنے آئے۔ چونکہ ان کے خوب روحی کا خیال دل میں راسخ ہو چکا تھا، باوجود غور کرنے کے یہی سمجھ میں آیا کہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنا سنا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ جس دن بیاہ کر گھر لائے گئے اس دن آپ نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا جو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے تناول فرمایا۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے آرام کی آزمائش کا بہت خیال رکھتی تھی۔ نکاح کے بعد آپ پوری دنیائی زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سفر و حضر دونوں میں رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا۔ سن 5 ہجری میں آیت حجاب نازل ہوئی۔ اس سے قبل ازواج محترمات رشتہ داروں کے سامنے آ جایا کرتی تھی، اب خاص ازواج و قرابہ کے سوا ہر ایک سے پردے کا حکم دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ ایک معزز صحابی اور مسجد نبی کے مؤذن تھے۔ وہ نابینا تھے اس لیے ازواج محترمات کے حجروں میں آ جاتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک روز آئے تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو نابینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے فرمایا تم تو بینا ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت فضائل و کمالات کی مالک تھی اور علم، زہد و تقوی اور اخلاق و مروت کی اعلیٰ بلندیوں پر تھے۔ ایک مرتبہ سونے کا ہار پہنا تو رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ آپ نے فوراً اسے اتار دیا۔ آپ کو دوسروں کی راحت رسانی کا بڑا خیال رہتا، جہاں تک کہ ہوتا کہ کار خیر میں مدد کرتے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت نہایت عمدہ انداز میں فرماتی۔ آپ قرآن پاک رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اور لہجے میں پڑھتی تھیں۔
ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا، ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، پھر خود اسی طرح پڑھ کر دکھایا۔ آپ کو حدیث کی سماعت کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز بالغ ہوا رہی تھی کہ سرکار دو عالم رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرمائے اور زبان مبارک سے ایھا الناس، اے لوگوں کا لفظ ادا فرمایا۔ اس وقت مشاہدہ سے فرمایا، بال باندھ دو۔ اس نے کہا، جلدی کیا ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایھا الناس کا لفظ ہی نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا خوب کہا، ہم انسانوں میں داخل نہیں ہیں۔ اس کے بعد خود بال باندھ کر کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ قرآن و حدیث اور فقہ کے کامل دسترس رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اجر و ثواب کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ سے میرے 2 بچے ہیں، میں ان پر خرچ کرتی ہوں اور اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہوں، کیا مجھے ان کی پرورش پر اجر ملے گا؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ آپ نے 20 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی عمر 84 برس تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہ تھی، البتہ پہلی شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے اولاد تھی اور وہ آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پل کر جوان ہوئے۔